پیپلز پارٹی کے سی ای سی اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر غور جاری. پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 243 کے سوا تمام نکات مسترد کر دیے. سی ای سی کے زیادہ تر ارکان 63(1)(c) میں ترمیم کے حق میں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا این ایف سی فارمولے میں تبدیلی نہیں چاہتے. صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو بھرپور مخالفت کریں گے. آئین کے تحت صوبوں کے حقوق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 27ویں ترمیم میں 26ویں ترمیم کی نکالی گئی شقوں کو شامل کیا جاتا ہے تو مخالفت کریں گے. 27ویں ترمیم سے متعلق ابھی تک کوئی مسودہ ہی سامنے نہیں آیا. وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی. اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جانی تھی. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا. آئینی ترمیم پر بہت حد تک اتفاق رائے ہو چکا، 1-2 نکات پر مشاورت جاری ہے. اور پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات. پاکستانی وفد نے افغان سرزمین سے دہشت گرد حملوں کے ٹھوس شواہد اور منطقی مطالبات ثالثوں کے حوالے کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں ثالثوں نے پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی. پاکستان کا واضح موقف ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. حکومت کی JUI سے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حمایت کی درخواست. مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کا تحریری مسودہ مانگ لیا. بلاول بھٹو زرداری کے بھی JUI کی قیادت سے رابطے. 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی تجویز کے حوالے سے بات چیت. مولانا فضل الرحمان کا کراچی روانگی سے قبل پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورتی اجلاس. مولانا فضل الرحمان آج کراچی میں صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے. 27ویں آئینی ترمیم اور اتحادی جماعتوں کے موقف پر بات ہوگی. آئینی ترمیم مشاورت سے ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس اکثریت ہے تو جو مرضی کریں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اگر یہ ترمیم نہ کریں تو ملک اور بہتر چلے گا. این ایف سی میں صوبوں کے شیئر کم کرنے سے وفاق کمزور ہوگا. اسد قیصر کا کہنا ہے لگتا ہے پیپلز پارٹی مکہ کے چکر میں ہے. پیپلز پارٹی اپنی سیاست بچانا چاہتی ہے تو 18ویں ترمیم اور آئین کے لیے کھڑی ہو. سینیٹر علی ظفر بولے 27ویں ترمیم آئین اور پارلیمنٹ کی روح کے منافی ہے. بعض لوگوں کو طاقت دیں گے تو وفاق خطرے میں آئے گا. بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات. محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ. ہمارا مطالبہ ہے زبانی یقین دہانیاں کسی معاہدے کا حصہ بن جائیں، اس کے بعد کوئی دراندازی ہوئی تو ترکی اور قطر ضامن ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خطے کی خوشحالی کے لیے امن لازم ہے. پاکستان، افغانستان اور خطے میں امن کا قیام ضروری ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی مسلح افواج کے خلاف بیانات کی مذمت. وزیر اعلیٰ سے ضبط اور تحمل اور قومی یکجہتی برقرار رکھنے کا مطالبہ. کہا ہمارے بہادر سپاہی صوبے کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں. فوج کے اقدامات پر سوال اٹھانا حوصلے اور عوامی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے. انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن عوام کے تحفظ اور امن کی بحالی کے لیے ہوتے ہیں. اپنی سیاست کو قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. تمام سیاسی قوتوں کو دیرپا امن کے لیے مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. احتساب کا اصل فیصلہ عوام آئندہ انتخابات میں کریں گے. عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے خیبر پختونخوا میں بدترین گورننس کا پول کھول دیا. کہا بدقسمت صوبہ 12 سال سے کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے. صوبے میں دہشت گردی، بدامنی اور طالبائزیشن ہے. جس کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اسے بانی کی رہائی کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں. صوبے میں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی. کچھ لوگ عشق قوم والے ہوتے ہیں، کچھ عشق ریاست والے. اب نئی نسل آ گئی ہے، ان کو عشق بانی پی ٹی آئی ہے. ان کو نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی. خیبر یونین آف جرنلسٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر شدید رد عمل. سہیل آفریدی سے غیر ذمہ دارانہ الفاظ واپس لینے کا مطالبہ.
شہداء کی قربانیوں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا قابل مذمت ہے۔ شہداء کے لہو اور عبادت گاہوں کے احترام پر سوال اٹھانا افسوسناک ہے۔ ایسے بیانات اداروں کے خلاف اشتعال اور نفرت بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ شہداء اور ان کی قربانیوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ قومی سلامتی اور عوامی یکجہتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور مسلح افواج کے لیے کشمیر کی محبت قابل ستائش ہے۔ یہ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس، کہا سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں پولیس کی معمول کی چیکنگ کو غلط زاویے سے پیش کیا جا رہا ہے، تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے، پولیس کشمیریوں سے زیادتی کر رہی ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا پروپیگنڈا ویڈیو میں باغ کے اسپتال کو راولپنڈی کا اسپتال دکھایا گیا، ایسی جعلی ویڈیوز بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے حکم پر صاحبزادہ حامد رضا کو سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا کو گزشتہ روز اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا۔ وہ فیصل آباد پولیس کو گرفتاری دینے پشاور سے فیصل آباد جا رہے تھے۔ عدالت نے 9 مئی حملہ کیس میں صاحبزادہ حامد رضا کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملات طے پا گئے۔ نون لیگ کی صوبائی قیادت نے پی پی کے تحفظات دور کر دیے۔ پیپلز پارٹی کے 30 ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کے حلقوں میں ترقیاتی فنڈز کی حامی بھر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے محکمہ قانون پنجاب میں لا آفیسرز کی بھرتیوں میں بھی پیپلز پارٹی کو حصہ دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیوں میں پی پی کے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز شامل ہوں گے۔ بینک الفلاح کا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مزید $50 لاکھ عطیہ دینے کا اعلان۔ چیئرمین شیخ نہیان بن ممالک ال نہیان اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دے دی۔ بینک الفلاح کی جانب سے 2022 سے اب تک سیلاب زدہ علاقوں اور متاثرین کی بحالی کے لیے مجموعی امداد $1.50 کروڑ تک پہنچ گئی۔ بینک الفلاح کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر عاطف باجوہ کا کہنا ہے بینک الفلاح کی خواہش ہے صرف مالیاتی ادارہ نہ رہیں بلکہ ایسا بینک بنے جو لوگوں کا احساس کرے۔ اور خواتین کو بااختیار بنانا صرف انصاف کا تقاضا نہیں، یہ پائیدار ترقی کے دروازے کی کنجی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا دوحہ میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر شہید بے نظیر بھٹو تک خواتین کی پرعزم قیادت میسر رہی۔ خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق گلوبل ایوارڈ کی تقریب میں شرکت اعزاز کی بات۔ تحریک انصاف کے وفد کی جماعت اسلامی کے وفد سے ملاقات، کے پی حکومت کے امن جرگے میں شرکت کی دعوت دی۔ ارباب شیر علی کا کہنا ہے صوبے کے امن کے لیے مل کر فیصلہ کرنا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو امن جرگے میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہماری قیادت کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات ہوئی، کل جے یو آئی کے مرکز بھی جائیں گے۔ فاصلوں کے باوجود ہمارا اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میرا مشن یہی ہے کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کو وہ مقام دلاؤں جو کبھی ہر میمن گھرانے کے لیے باعث فخر تھا۔ صدر WMO سلمان اقبال کا جدہ میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے 7ویں بورڈ آف ٹرسٹیز اجلاس سے خطاب، کہا WMO آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔ ہمارے ٹرسٹیز ہی تنظیم کی اصل طاقت ہیں جو آئین اور اصولوں کے مطابق WMO کی اقدار کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ 3 روزہ اجلاس 9 نومبر تک جاری رہے گا۔ PIA انتظامیہ اور سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز آف پاکستان کے درمیان تنازع، تکنیکی اور مینٹیننس مسائل کے باعث پروازوں کی تاخیر اور منسوخی۔ SAEP کا کہنا ہے متعدد طیارے تکنیکی وجوہات اور مینٹیننس تاخیر سے آپریشن کے لیے دستیاب نہیں۔ کئی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پروازوں میں بھی نمایاں تاخیر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اسکل ٹیکنیکل سٹاف کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ 71 سے پہلے پورا پاکستان ایک ہی تھا، تمام شہری برابر تھے۔ بنگلہ دیش تو بعد میں بنا، لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کریں۔ سندھ ہائی کورٹ کا شناختی کارڈ جاری نہ کرنے پر نادرا پر برہمی کا اظہار۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے، ریجنل ڈائریکٹر جیل جائیں گے تو سب معاملات سدھر جائیں گے، ہمیں اپنے اختیارات استعمال کرنا آتے ہیں۔ نادرا کے وکیل نے 1 ہفتے کی مہلت مانگ لی، سماعت ملتوی۔
قازقستان کا ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا اعلان۔ قازق صدر نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا اعلان صدر ٹرمپ سے ملاقات میں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں قازقستان میرے دوسرے دور صدارت میں ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے والا پہلا ملک ہے۔ مزید ممالک بھی معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ قازق صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ملاقات میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور کرغزستان کے رہنما بھی شریک تھے۔ صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا اسرائیل کے ایران پر حملے کا میں خود انچارج تھا۔ اس حملے نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو شدید نقصان پہنچایا۔ حملے کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا امریکہ اس میں شامل نہیں۔ بلوچستان میں سردی نے زور پکڑ لیا۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت 0، قلات میں -1 تک گر گیا۔ کراچی میں بھی رات اور صبح کے اوقات میں سردی، کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کے ڈیرے۔ لاہور دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر، کراچی کا چوتھا نمبر۔ ICC نے T20 ورلڈ کپ کے لیے وینیوز شارٹ لسٹ کر لیے۔ میگا ایونٹ کی میزبانی بھارت اور سری لنکا کریں گے۔ وینیوز میں احمد آباد، دلی، کولکتہ، چنئی اور ممبئی شامل۔ کینیڈی اور کولمبو میں بھی مقابلے ہوں گے۔ پاکستان ٹیم اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گی۔ عالمی کپ آئندہ سال 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ 20 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی۔ اور صحرا میں گاڑیوں کا شور، ڈرائیورز کا زور۔ مظفر گڑھ میں تھل جیپ ریلی کا دوسرا مرحلہ شروع۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں 3 غیر ملکیوں سمیت 106 ریسرز شریک۔ خواتین ڈرائیورز بھی گاڑیاں دوڑائیں۔